ایک نواب صاحب تھے، اور آپ تو جانتے ہیں نوابوں کا مزاج کیسا شاہانہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ نواب صاحب نے باہر تختی لگا دی تھی گھر کے، تختی پر لکھ دیا تھا ٹھہرو مت اندر آؤ۔ تو جو بھی آتا تختی کو پڑھ کے ٹھہر جاتا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ پھر ان کے خادم سے کہتا بھیا مجھے ملنا ہے، جب اجازت ہوتی عالی جا کا دماغ درست ہوتا بلا لیتے، شرف لقاء ہو جاتا، بات چیت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایک بہت بڑے علامہ صاحب تشریف لائے، اور ضرورت سے زیادہ بڑے علامہ صاحب تھے، جب انہوں نے تختی پڑھی تو سیدھا ہو لیے۔ سب کیا پڑھتے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ۔ یہ صاحب نے تختی پڑھے اور پڑھنے کے بعد سیدھا ہو لیے۔ تو خادم پیچھے پیچھے دوڑا، کہا حضور آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھ غریب کے پیٹ پہ لات پڑ جائے گی، آپ نے تختی نہیں پڑھی؟ تو کہا تختی پڑھے تبھی تو سیدھا جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور تختی پہ کیا لکھا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں تختی پہ لکھا ٹھہرو مت اندر آؤ۔ سب کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھہرو مت اندر آؤ۔ انہوں نے کیا پڑھا؟ ٹھہرو مت۔ بات ایک ہے کہ دو؟ فرق کہاں ہے؟ قرآن ایک، حدیث ایک، اللہ ایک، رسول ایک، فقہ ایک، سب ایک۔ فرق ہے سمجھنے کا۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں، تبھی نقصان ہوتا ہے، تبھی جلسہ کرنا پڑتا ہے۔ اب جب لوگ قرآن سے گمراہ ہوئے، حدیث سے گمراہ ہوئے، فقہ سے گمراہ ہوئے، سلاسل کا نام لے کر گمراہ ہوئے، اولیاء اللہ کی مزارات کے تقدس کو پامال کرنے لگے، اب وہ لوگ جو ہمارے ہی ہم پیالہ ہم نوالا تھے، بہت پہلے کی بات نہیں، ایک دہائی پہلے کی، 10 سال پہلے کی، ہمارے ہی لوگ تھے جن پر ہم خود فخر کیا کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے شیر ہندوستان زندہ باد کے۔ لیکن کچھ معاملہ ہوا، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی۔ ارے بھائی مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو تم اولیاء اللہ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ تم مرکز سے پنگے کیوں لے رہے ہو؟ تم اپنی آخرت کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہو؟ بیٹھتے آتے سمجھتے، دنیا میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کو بیٹھ کر حل نہیں کیا جا سکتا؟ اب دل میں دشمنی پال لی، اب کوشش یہ ہے کہ کچھ نیا نیا شگوفہ چھوڑا جائے۔ تو اب بہت سالوں سے نہیں بلکہ 1-2 سالوں سے کبھی ڈھول کو جائز کر رہے ہیں، کبھی تعزیہ داری کو جائز کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کی مزارات پہ حاضری کو جائز کر رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو آنے والے سالوں میں سینہ پیٹنے اور مرثیہ وغیرہ سب کو یہ جائز کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کے عمیق گڑھے میں گرنے سے بچائے اور یہ خیریت سے اپنی سابقہ روش پہ آ جائیں۔ تو انہوں نے جو لوگ برسہا برس سے کر رہے ہیں وہ تو بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ دلیل بنا لیتے، نہیں ملی تو گڑھ لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ جو ماہیت بدعت ہے، بدعت کو جڑ سے کاٹنے والا، اسی کے کھاتے میں بدعت ڈال دی۔ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں یہ ڈال دیا کہ اعلیٰ حضرت جائز کہہ رہے ہیں۔ اب سن لو ہمارا مسئلہ ہے کس سے، اور خواہ مخواہ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ مت بنو۔ ارے پہلے کچھ تو سوچو مسئلہ کیا ہے۔ یوں نہ آؤ برسی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، توپ کا رخ ادھر ہے ادھر ہی رہنے دو۔ اب یہ صاحب چند سالوں سے تعزیہ داری کو جائز کر رہے ہیں۔ تعزیہ میں جانتا ہوں اس کی تاریخ ہندوستان میں قدیم ہے، کوئی آج کی سال 2 سال 10 سال 5 سال سے نہیں ہے، ایک عرصہ دراز سے ہو رہی ہے، اور بہت ایسی رسومات جن کا قرآن و سنت میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے یا جس کی ممانعت موجود ہے، لوگ وہ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً علماء ان کی تردید کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں جو نہ دھڑ ادھر ہے نہ دھڑ ادھر ہے، نہ پورا ادھر کا ہے نہ پورا ادھر کا ہے۔ ارے بھائی یا تو پورا ادھر ہی کو چلے جا یا پورا ادھر ہی کو آ جا، یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، سنیوں کا ٹینشن ختم کرو۔
انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے 14ویں صدی ہجری میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے اور باطل فرقے کا رد اپنے قلم حقائق رقم سے کیا اور دلائل کے انبار لگا دیے، جنہوں نے مسلمانوں میں ہونے والی بدعات و خرافات کو بھی جڑ سے کاٹا، کتنے تعجب کی بات ہے آج تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے جائز کہا۔ اب دیوبندیوں کی باتیں کھل گئی، اہل حدیثوں کی باتیں کھل گئی کہ یہ لوگ یہ تو اس خانوادے سے ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے رواج دیا۔ نا اعلیٰ حضرت نے ان بدعات کو رواج نہیں دیا ہے، ہم نے تو 1 ماہ سے چیلنج مناظرہ کا لیٹر سوشل میڈیا پہ ڈالا، آپ ہی نہیں آ رہے۔ آپ نے 8 سال پہلے 1 کروڑ کا انعام رکھا تھا، ابھی 2-3 مہینہ پہلے 25 لاکھ پہ آگے ڈیموشن ہو گئی۔ بھئی جب پروگرام نہیں ہوں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی بلائے گا نہیں تو ڈیموشن ہوگی نا۔ ارے بھیا 25 لاکھ بھی مت دے، یہ 3 کار ہم سے لے جا، میں وہی پڑھ رہا ہوں جو تو نے پڑھا، تہمت اندر آؤ، وہی میں بھی پڑھوں گا اور بتانا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا جائز کہا ہے۔ پیر صاحب ظاہر سی بات ہے مجمع کیا ہے، بیچارے دونوں آنکھ سے اندھے اور آپ کو ایک آنکھ سے دکھتا ہے، راجہ تو آپ ہی بنیں گے۔ آپ ان کو مانتے ہیں تو ان کی 10 سال پہلے والی مانو۔ آج تک آپ کو عالمگیری میں دکھا کیوں نہیں کہ ڈھول جائز ہے؟ اور اب کیوں سمجھ میں آیا کہ فتاوی رضویہ میں تعزیے کی اجازت ہے؟ اب تک کیسے نہیں؟ پیر صاحب ایک کام کرو، یہ بیچاری عوام پیسی جا رہی ہے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب چھوڑو، مناظرے کے میدان میں آؤ۔ اگر آپ کو بمبئی نہیں پسند، یہ کلیم حنفی پیلی بھیت آنے کو تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فتاوی رضویہ۔ چلیے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ میں پیلی بھیت آتا ہوں اور میں امام اہل سنت کے اس عظیم فقہ حنفی کے انسائکلوپیڈیا جو فقہ حنفی کا عظیم دستاویز ہے فتاوی رضویہ جلد 8، جس کا انہوں نے ماہ محرم میں جگہ جگہ فلیگ لگایا، بورڈ لگایا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا بریلی کے تعلق سے کہ وہاں کچھ تعزیہ دار بڑی جماعت کر رہے ہیں نماز کی، اس میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے، یعنی عمل کی بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ بدعت۔ وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی، وہابی وغیرہم خبثاء کے مثل ہوں، یعنی جو تعزیہ کرتے ہیں وہ وہابی دیوبندیوں جیسے گستاخان خدا و رسول نہیں ہے، لیکن ہیں بدعتی۔ ویسے نہیں ہے، ان کا حکم ایک نہیں ہے، ان کا حکم زیادہ سخت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو یا ان سے اجتناب ایسا ہی فرض ہو جیسے ان خبیثوں سے ضروریات دین بالائے سر وہ عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ یعنی جو بھائی ہمارے تعزیہ بناتے ہیں لا علمی کی بنا پر، دیکھو میں بھی تو بھائی کہہ رہا ہوں، میں بھی بھائی کہہ رہا ہوں، لا علمی کے بنا پر جو ہمارے بھائی تعزیہ بناتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ان خبیثوں کو ان سے کیا نسبت؟ نہ محبوبان خدا کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، نہ کسی محبوب بارگاہ سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں، پھر ان خبیثوں کو ان سے کیا نسبت؟ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جائز کر دیا۔ لو بھائی، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تعزیہ کرتے ہیں وہ وہابی دیوبندیوں کی طرح گستاخ رسول نہیں ہے، ان کا حکم اتنا سخت نہیں ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ہم میں ہے۔ تو اسٹیج پر چیخ چیخ کر انہوں نے کہا کہ جو عقیدہ تعزیہ دار کا وہی اعلیٰ حضرت کا۔
معاذ اللہ تم نے ایک بدعتی کے عقیدے کو امام اہل سنت کے عقیدے سے ملا دیا. او بدبختوں، جس زمانے میں احمد رضا خان کا وجود زمین پہ چل پھر رہا تھا، اور قیامت تک اس جیسا ایمان تو لے کر آؤ جس کا ایمان اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا واسق، اتنا راسخ ہو کہ اس کی مثال نہیں ملتی. جو بیٹھا بریلی میں ہو لیکن جس کا دل روضہ انور کا طواف کر رہا ہو. تم نے اس امام کو ایک بدعتی کے عقیدے سے ملا دیا. معاذ اللہ. دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا عقیدتاً ہم میں سے ہیں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، اس مجمع میں کتنے لوگ داڑھی کٹتے ہیں؟ حرام ہے داڑھی کاٹنا، حرام. لیکن کیا اس بنا پر میں کہوں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے باہر ہیں؟ نہیں، عقیدتاً ہم میں سے ہے. تو عقیدتاً ہم میں سے ہے کا مطلب کیا داڑھی کاٹنا جائز؟ کتنے بے نمازی ہیں؟ عقیدتاً ہم میں سے ہے. کتنے شرابی ہیں، سود خور ہیں، ماں باپ پہ ظلم کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا عمل برا ہے، عقیدہ درست ہے. آپ کے مطابق جب عقیدہ برا ہو تبھی رد کیا جائے؟ نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بدعت کرنے والے فاسق کی جب تعظیم ہوتی ہے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عقیدتاً ہم میں سے ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ جو عقیدہ دار کا وہی اعلیٰ حضرت کا. ایک مبتدع کے عقیدے کو امام اہل سنت کے عقیدے کے برابر کر دیا. اپنے ایمان کی خیر مناؤ. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برائے جہالت و نادانی، جاہل بھی ہیں نادان بھی ہیں. واہ واہ. اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں، لہذا ان کی جماعت پر حکم جماعت نہ ماننا محض ظلم ہے. یعنی اگر تعزیہ دار کسی ایسی جگہ بڑی جماعت ہو رہی ہو سنیوں کی جہاں تعزیہ رکھا ہو تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے مزار کو جاتے اور آتے وقت بہت ساری خلاف شرع چیزیں دیکھنے میں آتی ہے، اس سے مزار کی حاضری سے کوئی رکتا نہیں ہے. آپ اپنے کام سے کام کرو، جا کر نماز پڑھ کر آ جاؤ. اور تعزیہ داری ایک بدعت عملی ہے. آپ کو لگا کہ ذرا سی ہلدی مل جائے گی اور میں پوری کرانے کی دکان کھول لوں گا، چوہے صاحب آپ کی حسرت پوری نہیں ہوگی. واہ. کیونکہ آپ کا حال تو ان یہودیوں کی طرح ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں. یہاں جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، جواز کی کوئی صورت. اور میں یہی تو کہہ رہا تھا، میں سمجھ رہا ہوں ناجائز، تم سمجھ رہے ہو جائز، بیچ میں پیس رہی عوام. تو پیر صاحب آ جاؤ میدان مناظرہ میں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. لیکن پیر صاحب بھی بڑے ہوشیار، مریدوں کی کھیپ بھیج دی جو اسپیشل ٹریننگ دیے ہوئے ہیں. اور کیا گالیاں کہ لکھنؤ کے بھٹیارے شرما جائیں، ممبئی کے ٹپوری اور بدماش خودکشی کر لیں، وہ گالیاں پیر صاحب کے مریدین دیتے ماشاءاللہ. اور پیر صاحب بھی کم نہیں ہے. اوہو، پیر صاحب کا تو معاملہ ہی الگ ہے. عالم وجد میں گالیاں دیتے ہیں پیر صاحب، اور ایسی ایسی دیتے ہیں کہ ہم کو لغت دیکھنی پڑتی اس کا مطلب کیا ہے. بھائی دین کا مسئلہ ہے، گالی گلوچ سے حل ہوگا. آ جاؤ کر لو بھیا مناظرہ، کاہے نہیں کرتے ہو؟ اب 4-5 سال ہو گیا مناظرہ نہیں ہو رہا، میری طبیعت گڑبڑا رہی ہے. وہ اندر آتا ہے ابلتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں فون پہ کرتا ہے، فون پہ کرتا ہے، یہ صرف فون کا مناظر ہے. ارے ہم تو سامنے سے بھی کریں گے، کوئی آئے تو میں خود ہی جا کر پٹ کے آ جاؤں. پیر صاحب چیلنج تو قبول کرے ہمارا. اچھا آپ کو نہیں آتا، میں جانتا ہوں مدرسے میں پیروں کو اعزازی ڈگریاں ملتی، ہماری طرح 18 سال پڑھ کر ڈگری نہیں ملتی. پیر کا بیٹا ہے کیا پڑھے گا، باپ کی فیلڈ پہ راج کرنا، لے لے بیٹا ڈگری، مدرسہ بھی گھر کا ہی. تو کسی اپنے بندے کو بھیج دو کہ یہ بندہ میری طرف سے ہے، وہ ہم سے مناظرہ کر لے. اور آپ 25 لاکھ بھی رکھو، فیوچر بڑا خطرے میں ہے. 3 ٹھو ہم سے لے کر چلے جاؤ. کا کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بتا جیو کا ریچارج مہنگا ہو گیا تو پیر صاحب پریشان ہو گئے، فون کر کے فرما رہے ہیں 350 کا مار.
اچھا میں کسی پیر کا نام نہیں لے رہا ہوں, بعد میں بولنا مت کہ آپ نے انہی کو کہا. لوگ لے جا کر بھیڑا بہت دیتے ہیں, یہاں کا وہاں بھیڑایا مت کرو. بات سچی ہے لیکن دوسرے پیر صاحب کی. اب آئیے فتاوا رضویہ جلد 24 سبحان اللہ. 24ویں جلد. بیڑا غرق ستیہ ناس, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے آج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آن لائن چل رہا, پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, اور ہندوستان کا اکیلا عالم میں ہوں جو اپنے گھر کا ایڈریس فون نمبر ساتھ دیتا ہوں, اور ہر محفل میں کہتا ہوں اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. ٹرینڈ ہو گیا آپ لوگ. جلد 24 صفحہ نمبر 489, جلدی جلدی پڑھتا ہوں. پورا مستقل رسالہ اعلیٰ حضرت نے رد تعزیہ داری پہ لکھا. آپ کہیں اور سے دلیل پکڑتے تو ہم اتنا واویلا نہ مچاتے, چیلنج نہ دیتے, لیکن آپ نے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس نے کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. بے شک. یہی پیر صاحب, وہ بھی اتنا دن کی روشنی میں چلنے دیں گے؟ بالکل نہیں چلنے دیں گے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا, ان پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں, اور ایسا جو کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم ہوگا؟ بینو توجرو, بیان کیجئے, ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ رائجہ مجمت شنیعہ سیعہ ہے. تعزیہ بدعت نہیں ہے, مجمع بدعات ہے. ڈھیر ساری بدعتیں اس کے پیٹ کے اندر ہے. جب فتاوا رضویہ کی گولی دے دو گے تو ایک ہی جلاب میں سب باہر, پورا صاف. فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ مجمع بدعات شنیعہ سیعہ ہے, اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کہیں کوئی قید؟ مولانا رفیق رضا قادری صاحب آن لائن بھی ڈال رہے ہیں, دیکھیے پرچہ ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے بازو میں مفتی عرفان سبحانی, مولانا توکل صاحب اور بھی دیگر علماء بیٹھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنانا دیکھنا جائز نہیں, اور تعظیم و عقیدت سخت حرام, وہ اشد بدعت. اشد بدعت. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے. فتاوا رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 489, آپ 490 پر سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعزیہ ممنوع ہے شرع میں, کچھ اصل نہیں, اور جو کچھ بدعات اس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ سخت ناجائز ہے. وَفَصَّلْتُ بَعْضَهَا فِي الْفَتَاوَى, میں نے اپنے بعض فتووں میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں, نہ امور ناجائزہ سے. یعنی مسلمان تو وہ ہے جو اللہ و رسول کے احکام کی پیروی کرے, منہج سلف پر چلے, نہ کہ ناجائز و حرام کام کا اتباع کرے. وہ کیسا مسلمان ہے؟ اب مجھے بتاؤ, حسین مجھے خارجی کہتے ہو, مجھے نازوی کہتے ہو, کیا یہ مولانا رفیق نے کھڑے ہو کر حسین اعظم کی شان میں شعر نہیں پڑھا؟ کربلا کا شاہ حسین, نعرہ لگا کہ نہیں لگا؟ ارے بدبختوں, تمہاری مائیں تم پر روئے, تم جس طرح کی محبت کرنا چاہتے ہو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تم حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا کینسر دلوں میں پالنا چاہتے ہو, یہ ہم نہیں چلنے دیں گے. اس لیے کہ صحابہ نجوم ہدایت ہے, اہل بیت کشتی ہے. میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا, پارا صحاب حضور نجم ہے, اور ناؤ فطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت. محبت اہل بیت کو آڑ مت بناؤ. حسین اعظم نے 10ویں محرم ہجری 61 کو اپنے چھوٹے چھوٹے
بچوں کو میدان کربلا میں اس لیے قربان نہیں کیا کہ تم ان کے نانا کے دین کا تماشا بناؤ، اس کا مذاق بناؤ، سنت سے اعراض کرو، مساجد کو ویران کرو، مدارس کو برباد کرو، اور طریقت کے نام پر، معرفت کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر بدعات کی نئی نئی پڑیا چھوڑو۔ حسین بقائے دین ہے، حسین بقائے حقہ کی بنا لا الہ است حسین، حسین کی عظیم قربانی دین کو بچانے کے لیے تھی۔ تم کہہ رہے ہو محرم آ رہا، ڈھول بجا کر اعلان کرو، تو پھر اس کے بعد اور 11 مہینے آتے ہیں، اس میں بھی ڈھول بجاؤ، اعلان کرو ہر مہینے کا۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بڑا تہوار تو ہوتا ہی ہے نا، خالی محرم میں ہوتا۔ اور پیر صاحب کیلنڈر نہیں رکھتے ہیں، آپ ڈھول ہی سے آپ کو پتا چلے گا محرم آ رہا ہے۔ مسجد میں آیا جایا کرو، پیر صاحب آپ کے قدوم مبارک کو مسجد میں لایا کرو، کڑاکے کی ٹھنڈ میں 4 رکعت فجر پڑھ لیا کرو۔ ٹھوستے ہو یہاں تک رات بھر ٹائر پنکچر ہوتا، مرید اس کو بھی جو ہے جنت الفردوس سمجھ سمجھ کے سونگتے، واہ 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 واہ۔ ارے دلندر پاد رہا ہے تیرا پیر، بتا، اور خود نہیں پڑھتے، مریدوں کو لے کے بیٹھیں گے، یہ صلح کلی، فلاں علا کلی، وہ شفا کلی، وہ کلیم ملی، پتہ نہیں کچھ بھی بولتے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ بھیسا ہے۔ سب میں آئے بھائی، آپ ہی جناب جبریل کے قافلے سے ٹپکے ہو پیلی بھیت میں، اتنے نیک ہو، نماز ایک کو ٹائم کی نہیں پڑھتے ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں، نہ امور ناجائزہ سے۔ اور سنو، فرمایا تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہوتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں، اگر اس کو کھایا جائے تو جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کی وقعت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے، لہذا نہ کھائی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تعزیے پہ چڑھی مٹھائی کو بھی ناجائز منع فرمایا کہ اسے نہ کھایا جائے۔ اب اور سنیے، میں جلدی جلدی پڑھ کے بات ختم کر دوں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 405، کتنا؟ 405۔ ہاں بھائی، جن کو جگہ نہیں ہو رہی ہے پیچھے آ جائیے، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ، اور خاموشی کے ساتھ بیان سن لیجئے، بڑی مشقتوں کے ساتھ۔ پیچھے مت دیکھیے، ہمارے ولی بھائی زبیر ڈی کے اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی کوششیں کی ہے، میں دل سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ اور جتنے دور و دراز سے اندور، شولاپور اور پتہ نہیں کہاں کہاں، گلبرگہ، پونا سے تک لوگ آئے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں صفحہ نمبر 405 پر کہ یہ جو کہا جاتا ہے سلطان تیمور تعزیہ لے کر آئے، تو کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں جس قدر بات سلطان تیمور نے کی، روضہ مبارک حضرت امام کی صحیح نقل تصحیح اور ایسی تھی جیسے روضہ منورہ و کعبہ معظمہ کے نقشے، اس وقت تک اس قدر میں حرج نہ تھا۔ کیا بات ہے بھئی ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین سے کس کو محبت نہ ہو؟ مجھے خارجی ناز بھی کہتے ہو، میرا گھر دیکھا نا آپ میں سے کئی لوگوں نے، باہر ہی سرکار غریب نواز کا بڑا سا مزار پاک کا فریم لگا۔ مجھے غریب نواز سے عقیدت نہیں، تم ہو کون بے ٹچے لوگ جو میں تم کو بتاتا پھروں مجھے ان سے عقیدت ہے ان سے عقیدت ہے؟ بیٹھو گھر پہ، میرے گھر میں آپ انٹری کیجیے، روضہ سرکار، غوث اعظم، روضہ امام اعظم، سارے روضے ایک لائن سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی سرکار امام حسین کے روضے کی فوٹو کاپی جیسے مکے اور مدینے کی آتی ہے نا، بس ایسی، اچھے سے سن لو یہی پوائنٹ ہے، بس ایسی بنا کر گھر میں رکھے، اب اسے وہ چاہے تو تعزیہ کا نام دے دے، بھائی تعزیہ، حالانکہ وہ تعزیہ نہیں، تعزیہ یعنی تعزیت غم کی نشانی، تجدید غم حرام ہے۔ اب اسے آپ تعزیہ کا نام دے کر گھر میں رکھو، کوئی حرج نہیں، لیکن اب آپ یہ کہو کہ میں کھڑے رہ کے ہاتھ باندھوں گا، سر ٹیکوں گا، تو یہ سب افعال کی شرع میں اجازت نہیں۔ صرف آپ اس کو دیکھ کر امام پاک کی قربانی کو یاد کرو کہ میرے امام نے کتنی عظیم الشان قربانی کی، اور زیادہ سختی سے دین پر عمل کرو، اور زیادہ شریعت کا اتباع کرو، اسے دیکھ دیکھ کر اتنے کی اجازت ہے۔
आला हजरत फरमाते हैं सुल्तान तैमूर ने रोज़े इमाम पाक की सही नक्ल तस्कीन शौक को रखी, वो ऐसी थी जैसे सरकार का रोजा वो काबा मुअज्जमा के नक्शे। उस वक्त तक उस कदर में हर्ज न था, अब बवजह रवाफिज की मुशाबिहत के इसकी भी इजाजत नहीं। अब जो खलत मलत होकर रवाफिज की मुशाबिहत आ गई है, इसकी इजाजत नहीं है। ये जो बाजे ताजे मरसिये मातम बर्क परी की तस्वीरें, ताजिये से मुरादे मांगना, उससे मिन्नतें मांगना, उसे झुक झुक के सलाम करना। फोटो देखे थे कि नहीं साबिक शेर हिंदुस्तान साहब का? साबिक सामने हाथ। अभी का शेर हिंदुस्तान कौन है भाई? हर सुन्नी आलिम जो मसलके आला हजरत की बात करे, माशाअल्लाह, सुभान जो मिशन हुजूर ताजुश शरिया के ऊपर सख्ती से कायम हो, मौक़िफ़ हुजूर ताजुश शरिया, हर सुन्नी आलिम। तो वो ताजिए के सामने दुआ भी मांग रहे हैं और झुक भी गए। अब मुझे बताओ, आला हजरत फरमाते हैं कि ताजिए से मुरादे मांगना, उससे मन्नतें मानना, उसे झुक झुक कर सलाम करना, सजदा करना वगैरह वगैरह बिदअतें कसीरा इसमें हो गई हैं। अब इसी का नाम ताजियादारी है। ये जरूर हराम है, ये जरूर हराम है। देखो थोड़ी सी झलक आ गई पीर साहब की, तो आला हजरत फरमाते हैं ये जरूर हराम है। अब आगे सुनो, कुर्बान जाइए इमाम अहले सुन्नत पे कि जो लोग कहते हैं हम ताजिए की वजह से कुछ सदका खैरात करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं और इसके सबब सदका वो खैरात होना झूठा बहाना है। अल्लाह के बंदे ताजिया वगैरह बिदात को हराम जानते हैं, न्याज़ो खैरात करते हैं। ऐसे अल्लाह के करोड़ों बंदे हैं जिनमें मैं भी हूं कि ताजिए को हराम समझता हूं, लेकिन सदका व खैरात करता हूं। ये आला हजरत फरमा रहे हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर की न्याज होती है, रबीउल आखिर शरीफ में हुजूर सैयदना गौसे आजम की न्याजें होती है। इनमें कौन सा ताजिया होता है? और 12वीं शरीफ में जो लोग मदीने का मॉडल बनाकर घुमाकर बाद में तोड़ते फोड़ते दफन करते, नोचते नाचते हैं और डीजे बजाते हैं, हम इसकी भी इजाजत नहीं देते हैं। जो चीज अवाम के हाथ में चली जाएगी उसका कबाड़ा हो जाएगा, सत्यानाश होगा। अवाम तो फिर अवाम है, अंधी है, कुछ के कुछ बना लेगी। इसीलिए जो चीज जिस दर्जे में है हम उसे वैसे ही बयान करते हैं। बहरहाल आला हजरत फरमाते हैं कि 12वीं और 11वीं में भी न्याज़ें होती है, वहां कोई ताजिया नहीं होता। और फरमाते हैं बफर्ज़े गलत, अगर ताजिया ही बाई से खैरात हो तो खैरात एक मुस्तहब चीज है और बिदआत हराम। मुस्तहब के लिए हराम हलाल। मैं एक मसला बताऊं आपको। अरे बोलो भैया, सुभान अल्लाह जी। ऐसे मबहूत हो गए आप लोग कि मैं भी सत्ते में आ गया। क्या हुआ? एक शख्स बालिग अगर इस्लाम कबूल करे, बालिग, तो उसे खतना की इजाजत नहीं है, क्योंकि खतना के लिए किसी डॉक्टर के सामने नंगा होना पड़ेगा। मर्द को मर्द के सामने नंगा होना हराम। या तो वो ऐसी औरत से शादी करे जो खतना करना जानती हो, क्योंकि खतना सुन्नत है, इस्लाम लाना फर्ज है, फर्ज पे अमल किया। अब आला हजरत फरमा रहे हैं कि जब मुस्तहब और हराम का टकराव हो, अरे जब सुन्नत और हराम का टकराव हो तो सुन्नत को तर्क कर दिया जाएगा। पहले शरीयत का मिजाज समझो, बारीकियां समझो, शरीयत को गहराई और गिराई से समझो। मुंह चोंच लाल करके मसनदे इरशाद पे बैठे रहते हो पीर साहब बन के, क्योंकि अब्बा पीर साहब थे, तो अब्बा पीर साहब थे तो तुम भी पीर साहब बनोगे। डॉक्टर का बेटा उसके क्लिनिक में आके लोगों को इंजेक्शन ठूसे तो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे, भैया डिग्री कहां से ली है? जरूरी थोड़ी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो। तो पीर का बेटा भी पहले पीर की शराइत पाए, फिर पीर बन के तशरीफ लाए। तो बहरहाल आला हजरत फरमाते हैं मुस्तहब के लिए हराम हलाल नहीं हो सकता। अजब उनसे कि मुस्तहब ना करेंगे, यानी ताज्जुब है उन लोगों पे कि सिर्फ अच्छा काम ना करेंगे। कब तक? जब तक हराम उसकी याद ना दिलाए, यानी जब तक उसमें हराम को नहीं घुसेड़ेंगे तब तक अच्छा काम नहीं करेंगे। ये आला हजरत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक इबारत पढ़ता हूं, फकत 2 इबारतें हैं। कहां गई वो इबारत? दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासमी की इबारत है ना,
اللهم صل على درود سيدنا پاک پڑھیں مولانا اللہم محمد صلی علی وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صفحہ نمبر 497 فتاوی رضویہ جلد 24 کہ یہ جو تعزیہ دار ہیں عقیدتاً ہم میں سے ہے ہمارے سنی بھائی، یہ دلیل میں یہ حضرت عبدالرزاق حاصوی کبھی وارث پاک کبھی غریب نواز کو پیش کرتے، یہ تو ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا نا. اب باپ ری باپ پورا بھونچال آ گیا کہ ایسی جگہ سے پیش کیا جہاں پہ حبہ برابر گنجائش ہی نہیں ہے، سوئی کے نوک کے برابر بھی کہ جائز ہو سکتا، وہیں پہ ہاتھی گھسڑ دیا پیر صاحب نے. حضرت عبدالرزاق حاصوی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ ملفوظات حضرت سید عبدالرزاق حاصوی میں یہ حکایتیں ہیں یا نہیں کہ محرم کی 10 تھی، حضرت مولانا ممدو ایک تعزیے کے ساتھ ہو لیے جو انصاری برادری کا تھا اور مصنوعی کربلا میں دفن ہونے کے لیے لوگ جاتے تھے. آپ کی وجہ سے اور خدام و مریدین بھی ساتھ ہو لیے، کربلا تک ساتھ رہے بلکہ دیر تک قیام فرمایا. کچھ دنوں کے بعد بعض خاص مریدین نے پوچھا تو فرمایا مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں. عبارت کو اچھے سے سنیے، مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں، ہم تو امام عالی مقام کو دیکھ کر ساتھ ہو لیے کہ ان کے ساتھ اولیاء کرام کا مجمع تھا. اور ایک حکایت پوچھی کہ سیدہ تشریف لائیں تعزیے میں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ اچھے سے سمجھ کے اٹھو، آج تھوڑی سی بارش برداشت کر لو، حسین نے ہمارے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر حسین نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، اسی حسین کے صحیح مقصد قربانی کو سمجھ کے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں حکایتیں محض غلط و بے اصل ہیں، تعزیہ داروں کو نہ کوئی دلیل شرعی ملتی ہے نہ کسی معتمد کا قول. بھیا اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے دلیل ملتی نہیں، پیر صاحب آپ نے کیا گل کھلا دیا، کیا غضب ڈھا دیا. آپ نے فرمایا فتاوی رضویہ سے جواز ثابت ہے، اعلیٰ حضرت تو فرما رہے کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی نہ کسی بھروسے مند کا قول. کیا کرتے ہیں؟ مجبورانہ حکایت بناتے ہیں. اور اسی طرح کی حکایت شاہ عبدالعزیز، مولانا شاہ عبدالمجید، مولانا فضل رسول بدایونی، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی اور کوئی میرے دادا جان، اور سب باطل و مصنوع گڑی ہوئی ہے. اور اب سنو، فرماتے ہیں میں تو ابھی زندہ ہوں، میری نسبت کہہ دیا کہ ہم نے اسے احمد رضا کو تعزیے یا شاید علم کے ساتھ جاتے دیکھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت پر تعزیے کے ساتھ جانے کا الزام لگا. 106 سال بعد اگر باسی کڑی میں ابال آ گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں. جہاں سے مقصد مل جائے، جہاں سے لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی مل جائے. خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، خلیفہ نے بلایا، نیچے سے اوپر تک دیکھا، سمجھا اس کا علاج کیا ہے، باورچی خانے میں ڈال دو. 8 دن کے بعد خلیفہ نے پوچھا نبی صاحب کوئی وحی اتری کہ نہیں؟ بولے ہاں اتری ہے، یا ایوہ النبیو باورچی خانے میں رہیو. ارے کھانے کمانے کے لیے اتنا غلط. اعلیٰ حضرت فرماتے میں ابھی زندہ ہوں اور میرے ہی بارے میں کہہ دیا آئے ہے کہ مجھے تعزیوں کے ساتھ جاتے دیکھا. اور اس حکایت کا کذب یعنی جو اوپر سوال کیا گیا حضرت عبدالرزاق حاصوی کا، تو خود اسی سے روشن ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں، ہم تو امام عالی مقام کو دیکھ کر ساتھ ہو لیے. جو لوگ کہتے ہیں حضرت عبدالرزاق حاصوی نے کہا مجھے تعزیوں سے کیا کام، اس کے ساتھ امام حسین تھے اس لیے میں گیا. مجدد اعظم کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اولیاء کا مجمع تھا. سبحان اللہ، جب تعزیے ایسے معظم و مقبول و محبوب بارگاہ ہیں کہ خود حضور پر نور امام انام علی جدہ الکریم ثم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس ان کی مشایعت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس سے کچھ مطلب نہ ہونا اللہ کے محبوب و معظم سے مطلب نہ ہونا ہے.
اگر تعزیہ اتنی پیاری چیز ہے تو انہوں نے ایسے کیوں کہا مجھے تعزیوں سے کچھ مطلب نہیں؟ یعنی اللہ کی پسندیدہ چیز سے مطلب نہیں؟ اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر آگے تتمہ کلام ملاحظہ ہو کہ ان کے ساتھ اولیاء کا مجمع تھا. یہ کاف بیانیہ تو ہو سکتا ہے، ضرور تعلیلیہ ہے، یعنی حضرت امام کے ساتھ ہونے میں توجہ نہیں ہے، مگر اولیاء کو دیکھ کر ساتھ چلے گئے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے. ارے کچھ نیا کر رہے تو تھوڑا فنیشنگ سے کرو نا یار، ایسا ہاتھ صاف کرو کہ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کس نے کیا. ہاں نقل کو عقل چاہیے، لیکن پیر صاحب کے پاس ہے کہاں؟ وہ تو ہر وقت جو ہے وہ چوتھے ساتویں آسمان پہ رہتے ہیں. تو پیر صاحب آپ سنو اور سر دھنو اور امام کی عظمتوں کو سلام کرو. ساری لنکا جلا کر خاک کر دی. آگے سنا رہا ہوں، ساری لنکا جلا کے خاک کر دی. اب آپ کے مریدین بھی تھوکیں گے، اور تھوکو بھیا، تم کو اعلیٰ حضرت ہی کے نام پہ اچکا ہے. اب سمجھ جاؤ اعلیٰ حضرت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تو ماہ قائد ملت میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت، حضور قائد ملت، حضور غازی اہل سنت. بس نعرہ نہیں، نعرہ ایک منٹ. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں خوب یاد آیا 3 جمادی الاخری 1327 ہجری، آج 1446 ہے، مائنس 1327، 119 سال پہلے، کہ تلہر سے ایک سوال آیا کہ تو نے تعزیہ داری کو جائز کر دیا، اس خبر کی کیا حقیقت؟ یہ ایک رافضی بڑے فخر سے کہتا ہے، یہ رافضی کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے تعزیہ کو جائز کہہ دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رضویہ میں لکھا بھیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے تعزیہ داری کو جائز کیا، یہ ایک رافضی بڑے فخر سے اس روایت کو نقل کرتا ہے. ایضاً یہ بھی تیرا اور دیگر چند علماء بریلی کا فتویٰ تیار ہوا کہ آیت تطہیر کے تحت ازواج مطہرات داخل نہیں. اب سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فتوے کی نقل اس رافضی کے پاس دیکھنے میں آئی. 119 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے نام سے جعلی فتویٰ چھاپ کر جائز کر دیا. تو جب اس زمانے میں گڑبڑ ہو سکتی تھی تو آج گڑبڑ نہیں ہوگی. میرا لیٹر تھا چیلنج کا، ڈال بنا دیا معافی کا. بتاؤ، بنا دیا معافی کا. تو کیسے کیسے جگاڑو لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں سے بھیڑا دیتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس ختم ہے بات. جی ولی بھائی، اچھا ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب فرمائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے؟ جب زندوں کے ساتھ یہ برتاؤ تو احیاء عالم برزخ کی نسبت جو ہو کم ہے. یعنی جب زندہ ہوں تو یہ حال ہے، اور جب میں قبر میں جا سوؤں گا اور وہ زندگی جیوں گا اور وہ بزرگان دین جی رہے ہیں تو ان کے حوالے سے جو کچھ تماشا کیا جائے کم ہے. مجھے پڑھنا بہت کچھ تھا لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، اور ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے اور پولیس پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام لوگ جو آئے ہیں اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے. مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن پھر کبھی اور قاعدے سے موقع اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک گزارش آپ سے، ہماری کوئی مال و دولت کی، زمین جائیداد کی جنگ نہیں ہے بھیا. آپ آج بھی عقیدتاً ہم میں سے ہو، پلٹ آؤ اپنی سابقہ روش پر. ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، شانہ بشانہ چلیں گے. اور وہ 10 سال پہلے جو وہابی دیوبندیوں پہ آپ بجلیاں گراتے تھے، ہم آپ کے شانہ بشانہ چل کر یہ کام کریں گے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ